السلام علیکم ویورس، اشرف سویل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ساؤتھ ایشیا کے اہم ممالک ہیں۔ ان تینوں ممالک کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان تینوں ممالک کی آبادی کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی آبادی تقریباً 2.25 ارب نفوس پر مشتمل ہے۔ اسی لحاظ سے، اسی اعتبار سے ان تینوں ملکوں کے رقبے کو دیکھا جائے تو بہت بڑا رقبہ ہے۔ اسی بنیاد پر ان تینوں ممالک کے جو قدرتی وسائل ہیں، معدنیات ہیں، ایگریکلچرل جو لینڈز ہیں اور ان کی جو کیپیسٹی ہے، اس کو دیکھا جائے تو ناقابل تصور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حد تک بڑے وسائل ہیں ان تینوں ملکوں کے پاس۔ اور پھر ان کے ساتھ جو جوائنٹ اسٹیٹس ہیں، سری لنکا ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، میانمار ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کے درمیان اگر ایک ہم آہنگی بنتی ہے، کسی لیول کے اوپر اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے جو اس خطے کی بقا کو لاحق ہیں اور یہاں کے عوام کی سلامتی کو لاحق ہیں، تو یہ جو ریجن ہے، یہ ریجن آپ کہہ لیں کہ بہت لمبا عرصہ نہیں، بہت جلدی دنیا کا ترقی یافتہ ترین خطہ بن سکتا ہے، باوجود اس بات کے کہ اس خطے میں دنیا کی بہت بڑی آبادی موجود ہے۔ آبادی اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہوتی ہے، لیکن اس آبادی کے باوجود یہ ریجن دنیا کا ترقی یافتہ ترین ریجن بن سکتا ہے۔ یہ جو ریجن ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا جس میں امپورٹنٹ زیادہ اہم حیثیت کے حامل ہیں، اس ریجن کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ ہم آہنگی کے لیے ایک ایفرٹ ہوئی تھی 80s میں، جس کا نام سارک تھا۔ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم تھا، لیکن وہ پلیٹ فارم افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، آج میرا پروگرام موڈ تو نہیں تھا اس بات کے اوپر کہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ سارک جون سا ہے یا ایسی بات کروں جس سے انڈیا کی بدنیتی کا ذکر ہو، لیکن بدقسمتی ہی کہی جا سکتی ہے۔ اور خاص طور پر میں نے جو ذکر کرتا ہوں کہ انڈیا کا جو موجودہ دور حکومت ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت ہے انڈیا کی، انہوں نے سارک کو ایک طرح سے ڈیڈ لاک کا شکار کر دیا۔ ابھی ریسنٹ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، وہ محض کسی ایک ملک کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس ریجن کے سارے ملکوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو قدرتی آفات ہیں، موسلادھار بارشیں ہیں، بے قابو طوفان ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہے، درجہ حرارت کا بڑھ جانا جو ہے، ماحولیاتی آلودگی کا سنگین ہو جانا جو ہے، یہ اب سردیاں آئیں گی تو سموک کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ سارے چیلنجز ہیں یہاں کے عام آدمی کو درپیش ہیں۔ یہ چیلنجز بالکل بھی نہیں دیکھیں گے کہ فلاں بندہ انڈین ہے، فلاں بنگلہ دیشی ہے، فلاں پاکستانی ہے یا افغانی ہے یا سری لنکن ہے یا نیپالین ہے۔ وہ بری طرح سے ڈیمیج کریں گے زمین کو بھی، ماحول کو بھی، انسانوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ریجن کی جو ترقی ہے مجموعی اور جو استحکام ہے، اس ترقی اور استحکام کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی جن خطرات کا سامنا ہے، وہ بھی کسی ملک کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو مختلف قسم کی ترجیحات ہیں اور جو مختلف قسم کی سوچیں ہیں، ریجن میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جو رجحان ہے اور اس ریجن میں ایک دوسرے کی جو سر پھٹول کی سوچ ہے، اس نے اس ریجن کی ترقی کی راہ میں بڑی گمبھیر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ میں بڑے ہی آپ کہہ لیں کہ ایک سمپل سی بات آپ کو بتاؤں کہ کشمیر، یو کین نیور اگنور دیٹ ایشو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو دے دے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کشمیر کے اوپر انڈیا جو ہے وہ غاصبانہ قبضہ جما لے۔ کشمیر کے اوپر فیصلہ کشمیریوں سے لے، وہ اس کے کسٹوڈین ہیں کشمیر کے، وہ پولیٹیکلی یہ سوچ لیں، یہ طے کر سکتے ہیں، سیاسی طور پر پختہ ہیں، وہ میچور ہیں، ان کو موقع دیا جائے کہ انہوں نے اپنا مستقبل انڈیپینڈنٹلی اسٹیبلش کرنا ہے، یا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کو جس طرح سے
ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا، کم از کم خدا کا خوف کرے، اس کی جغرافی پوزیشن ہی دیکھ لے، اس کی زبان کو دیکھ لے، اس کے مذہب کو دیکھ لے۔ محض اپنے مفادات کے لیے اتنی ایک وادی کو، جو خوبصورت ترین وادی ہے دنیا کی، ایک جنت نظیر وادی ہے، اس کو خون میں ڈبو رہے ہیں اب۔ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر جو مسئلے ہیں، جیسے دہشت گردی، جیسے ایک ہوس ہے توسیع پسندی کی، پاکستان تو اس ہوس میں مبتلا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ تو نہیں یہ کہتا کہ ہم انڈیا پر قبضہ کر لیں، لیکن بدقسمتی سے انڈیا میں ایسے ہاؤس موجود ہیں جو بنگلہ دیش کو بھی اپنے زیر نگی رکھنا چاہتے ہیں، اور جو ادھر چھوٹی ریاستیں ہیں رقبے اور آبادی کے اعتبار سے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، ان کو بھی اپنا باج گزار بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایون افغانستان میں مداخلت سے باز نہیں آتے۔ پاکستان میں چونکہ ان کی دال نہیں گلتی، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر سوچنا ہوگا، ان ملکوں کی قیادتوں کو سوچنا، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ انڈیا کی ہے۔ آپ لاکھ جسے کہہ لیں کہ امریکہ کے ساتھ چالیں چل لیں، یاری لگا لیں، لاکھ آپ چین کو چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہزار مرتبہ آپ روس کو دوستی کا ایک لبادہ اڑ کر اس سے اپنے مفادات پورے کرنے کی کوشش کر لیں، آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو پڑوسی ہیں، جو ہمسائے ہیں، جو خطے کے لوگ ہیں، جو اپنے محلے کے لوگ ہیں، ان سے بڑا کوئی ہمدرد آپ کا نہیں ہوگا، ان سے بڑا آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ انہی کی بازو کاٹتے ہیں، انہی کی ٹانگیں کاٹتے ہیں، انہی کو گھورنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ جواب میں آپ کو آپ کہہ لیں کہ رد عمل دیتے ہیں تو پھر آپ شور مچاتے ہیں۔ سو اس ریجن کو ضرورت ہے پیس کی، استحکام کی، ایک خوشگوار ماحول کی، ایک بے یقینی کے ماحول کے خاتمے کی، جس میں یہاں کے لوگ ترقی کر سکیں۔ مزید ہم بات کریں گے اس ریجن کے اوپر، ساؤتھ ایشیا کے اوپر، اور اس کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کے اوپر۔ جتنے بھی لوگ ہیں، بے شک وہ انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں یا بنگلہ دیش ہیں، ان کو اپنی اپنی سطح کے اوپر یہ کوشش کرنا ہوگی کہ اس ریجن میں امن اور سلامتی کا دشمن کون ہے اس کو پہچانیں اور اس کی انڈیکیشن کریں۔ بہت شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔